ایسی غلطیاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے محنت بہت زیادہ ہوتی ہے لیکن اس کا رزلٹ اتنا زیادہ ہوتا نہیں ہے، اور کچھ لوگ محنت بہت کم کرتے ہیں لیکن اس کا رزلٹ بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ مثال کے طور پر آپ سب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میں یہاں 2 گھنٹے بیان کروں، محنت کتنی ہوئی؟ 2 گھنٹے مسلسل بولنے کی، اس کا فائدہ کتنوں نے اٹھایا؟ 100 سے 50 سے لے کے بولیں 100 آدمی، ایسا ہی ہے نا؟ لیکن میں یہی بات 5 منٹ میں کروں لیکن سوشل میڈیا استعمال کر کے فیس بک یوٹیوب پہ وہ بات ڈال دوں، محنت کتنی ہوئی؟ 5 منٹ کی، فائدہ اٹھائیں گے 5 لاکھ آدمی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو ہم لوگ یہی کچھ کر رہے ہیں۔ ہمارے مدارس الحمدللہ آباد ہیں، اللہ اور آباد رکھے۔ یہ پوری دنیا میں یہ مدارس کسی کے پاس بھی نہیں ہے ہمارے علاوہ، یہ نظام ہے ہی نہیں کسی کے پاس۔ لیکن آپ دیکھو دنیا میں جو لوگ ہیں وہ آہستہ آہستہ علماء سے دور ہو رہے ہیں، وہ مذہب کی تشریح کے لیے ان لوگوں کو فالو کرتے ہیں جو مذہب کے بارے میں، اسلام کے بارے میں پوری معلومات رکھتے نہیں ہیں۔ وجہ اس کی یہ کہ انہیں ہر جگہ وہ نظر آتے ہیں، ہم نظر نہیں آتے، ہم صرف مدرسوں کے طلبہ کو نظر آتے ہیں۔ مجھے بتاؤ یونیورسٹی میں ہم نظر آتے ہیں یا دوسرے اسکالر نظر آتے ہیں؟ دوسرے اسکالر نظر آتے ہیں یونیورسٹیوں میں۔ اب زیادہ طلبہ مدرسوں میں آتے ہیں یا یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں؟ اگر 1% دینی مدرسے میں آ رہے ہیں تو 99% یونیورسٹیوں میں آ رہے ہیں۔ مجھے یاد ہے ایک مولانا صاحب نے بیان کیا ایک غلط نظریے پر، ایک بڑے مشہور اسکالر ہیں امریکہ میں، وہ بہت گمراہی پھیلا رہے ہیں۔ تو مولانا صاحب نے طلبہ میں ان کی گمراہی، کسی نے کہا کہ آپ ہمارے طلبہ کو سمجھائیں یہ عقیدہ گمراہ ہے اور اس کی یہ جواب ہے۔ انہوں نے کہا میں طلبہ کو کیوں سمجھاؤں؟ وہ جو گمراہ اسکالر ہے وہ طلبہ کو تھوڑی سمجھا رہا ہے غلط عقیدے، وہ تو سمجھا رہا ہے ان لوگوں کو جو یونیورسٹیوں میں ہیں، جو ٹی وی دیکھ رہے ہیں، جو سوشل میڈیا پہ ہیں۔ اس کے اعتراضات سے گمراہ وہ طبقہ ہو رہا ہے اور میں جواب دوں اس طبقے کے سامنے جو پہلے ہی ہمارے سامنے۔ میں سمجھا پا رہا ہوں؟ لڑائی جس میدان میں ہو رہی ہے، آپ کو کوئی فون کرتا ہے کہ فلاں ڈھاکہ میں میری پٹائی ہو رہی ہے، تو میری مدد کے لیے آ۔ آپ مدد کے لیے ڈھاکہ میں نہیں جاتے، کراچی پہنچ جاتے اس کی مدد کے لیے۔ آپ کہہ رہے ہو میں تیری مدد کے لیے آ گیا، کہے گا بھائی تو میری مدد کے لیے کہاں پہنچا ہے؟ میں کراچی پہنچ گیا ہوں۔ کہے گا میری پٹائی ڈھاکہ میں ہو رہی ہے، تو مدد کے لیے پہنچ کا گیا ہے؟ دشمن نے میرے اوپر جو حملہ کیا ہے وہ ڈھاکہ میں کیا ہے، اور تو مدد کے لیے گیا کہاں ہے؟ تو گمراہ اسکالر وہ جس میدان میں ہم سے لڑ رہے ہیں وہ سوشل میڈیا کا میدان ہے، وہ مدرسوں کا میدان نہیں ہے۔ ہم جواب میں ان سے لڑائی کہاں کر رہے ہیں؟ مدرسوں میں۔ تو ہم ان کا مقابلہ کر سکیں گے؟ نہیں آ رہی میرے خیال ہے بات؟ نہیں ہوگا مقابلہ۔ تو جس فیکٹری میں مال تیار ہوتا ہے نا، وہ مال گودام میں پڑا رہے گا تو خراب ہو جائے گا، وہ مال مارکیٹ میں جائے گا تو بکے گا۔ یہاں مال مدرسوں میں تیار ہوگا، اور اس مال کی جو مارکیٹ ہے وہ یونیورسٹیاں ہیں، وہ بازار ہیں، وہ کالج ہیں، وہ اسکولز ہیں جہاں گمراہی پھیلائی جا رہی ہے۔ تو اس لیے مدرسوں کے ساتھ ساتھ 2 چیزوں پہ آپ نے بہت محنت کرنی ہے۔ ایک اسکول کھولنے ہیں تاکہ قوم کا جو دیکھو مقاصد پہ، مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے مقاصد پہ کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، مقصد تک پہنچنے کے ذریعے وہ ہر دور میں چینج ہوتے رہیں گے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ذریعے کو مقصد بنا لیتے ہیں، مقصد کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں۔ ہم جو مدرسوں میں پڑھتے ہیں، ہمارا مقصد پڑھنا پڑھنا ہے یا اسلام کو دنیا میں غالب کرنا ہے؟ اسلام کو دنیا میں غالب کرنا ہے۔
تو اگر اسلام کو دنیا میں غالب کرنا ہے تو 99% بچے تو اسکولوں سے نکل کے جاتے ہیں. اب دیکھو میں باہر ملکوں میں گیا ہوں نا, وہاں کچھ اسلامی اسکول بنا لیے انہوں نے, مسلمانوں نے اتنے مہنگے بنائے ہیں کہ روزانہ یوں سمجھو کہ ایک بکرا ذبح کر رہے ہیں وہ بقرعید کا. سال میں ایک بقرعید پہ کتنی قربانی دینی پڑتی ہے نا, روزانہ اتنی فیسیں ان کی. وہ کہتے ہیں ہم جب اپنے بچوں کو میٹرک تک پڑھا لیتے ہیں نا اسلامک اسکولوں میں, بالآخر جانا انہوں نے کالج اور یونیورسٹی میں, وہاں کا ماحول اتنا خراب ہے کہ ہم اپنے بچوں کو حافظ عالم بنا دیتے ہیں, اس کے بعد بھی بہت سے بچے مرتد ہو جاتے ہیں یونیورسٹیوں میں جا کے. تو وہاں مسلمانوں کو چاہیے تھا نا کہ اس کی پہلے سے پلاننگ کرتے کہ بھائی کالج بھی ہم بنائیں, یونیورسٹیاں بھی بولو ہم بنائیں, کرنی چاہیے تھی نا. لیکن کیا ہے, ہم اس پہ خوش ہوتے ہیں ہر سال ہمارے مدرسوں سے اتنے علماء نکلتے ہیں. بھائی نکلتے ہیں, بڑے فخر کی بات ہے, شکر کی بات ہے. لیکن 1% آپ کے مدرسوں سے نکل رہے ہیں, 99% اسکولوں اور یونیورسٹیوں سے نکل رہے ہیں. تو پلڑا 1% کا بھاری ہوگا یا 99 کا بھاری ہوگا؟ ہے بھائی 99 کا بھاری ہوگا. جاپان میں کیا ہوتا ہے, وہاں ہر جاپانی کا 1 یا 2 بچہ ہو رہا ہے شہر میں. ہمارے کے پی کے سے اور کوئٹہ سے پٹھان جاتے ہیں 6 بچے, 7 بچے, 8 بچے, 10 بچے. تو میں جاپانیوں سے کہتا ہوں کون سی قوم غالب آئے گی, جس کے 2 بچے ہو رہے ہیں یا جس کے 8 بچے ہو رہے ہیں؟ بولتے کیوں نہیں؟ 8 جو پیدا ہو رہے ہیں نا ان کی سپیڈ زیادہ ہے, اور جو 1-1, 2-2 ان کی سپیڈ کیا ہے. تو یہ تو گراؤنڈ ریئلٹی ہے نا, زمینی مشاہدہ ہے, اس کا کوئی انکار کر سکتا ہے؟ تو میں نے کہا تم دعوت اور تبلیغ کا کام نہ بھی کرو تو بھی صرف یہ نہیں کہ جاپان میں مسلمان زیادہ ہوں گے, پٹھان بھی زیادہ ہوں گے جاپان میں, اور جاپان کی سرکاری زبان ایک دن آئے گا پشتو ہوگی. کیسے روک سکتے ہو بھائی؟ جس قوم کا گروتھ ریشو نسل بڑھ رہی ہے اس کو کون روک سکتا ہے؟ تو اب تبھی وہاں کے لوگ پریشان ہیں, جاپانی بھی پریشان ہیں. یہ کیا ہو رہا ہے؟ اپنی قوم کو بول رہے ہیں اسپیڈ تھوڑی سی کیا کرو, بڑھاؤ. ہو سکتا ہے جاپان کی حکومت مجھے دعوت دے کہ 4 شادیوں کے بیان جاپانی زبان میں کرو, آ کے آپ ہو سکتا ہے بلا لیں مجھے, کیونکہ وہ تو نظر آ رہا ہے نا ان کو. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, 99% طبقہ یونیورسٹیوں میں جا رہا ہے, 1% کہاں جا رہا ہے؟ مدرسے میں. ٹھیک ہے, بہت بڑی تعداد ہے, ہزاروں بچے پڑھ رہے ہیں. لیکن میرے بھائی یہ بچے مدرسے برائے مدرسے کے لیے نہ ہوں, مدرسے کے لیے بھی ہوں, وہ تو ضروری ہے, لیکن ایسی بھی تو کچھ ترتیب بنانی ہے نا. اپنے اسکول بنائیں, اپنی یونیورسٹیاں بنائیں, ان میں اسلامی ماحول ہو, تعلیم بہترین تعلیم, سائنٹسٹ بھی ہمارے ہوں, ڈاکٹرز بھی ہمارے ہوں, پائلٹ بھی ہمارے ہوں, فوج میں جانے والے لوگ بھی ہمارے ہوں, ججز بھی ہمارے ہوں, اور آئین کے اندر رہ کر حکومت کی مخالفت میں کبھی نہیں جانا, کبھی بھی نہیں جانا. سب سے بڑا ٹیکنیکل فالٹ مذہبی لوگوں سے یہ ہوتا ہے, وہ حکومت کے مخالف آگے کھڑے ہو جاتے ہیں, پھر حکومت کو ان سے خطرہ ہوتا ہے, پھر حکومت جڑیں کاٹنا شروع کر دیتی. تو ملک کی قوانین کی خلاف ورزی نہیں کرنی. سب کے لیے راستہ کھلا ہوا ہے بھائی, آپ اس طریقے پہ چلو. 2 چیزوں کو اس زمانے میں استعمال کرنا بہت ضروری ہے. ایک سوشل میڈیا. اچھا, اب جب بھی کوئی کام کیا جائے گا اس کے سائیڈ ایفیکٹ بھی سامنے آتے ہیں, تو اس کے نقصانات کی وجہ سے کام نہیں چھوڑا جاتا, نقصانات کو ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. جامعۃ الرشید میں ہم نے جب طلبہ کو انگلش سکھانا شروع کی نا, تو طلبہ میں کہ اسٹائل چینج ہونا شروع ہو گئے. عربی میں ایک روحانیت ہے, عربی زبان میں جب تک عربی سیکھ رہے تھے نیک شریف شرفا, جیسے انگلش سیکھنا شروع کیا اسٹائل مارنا شروع کر دی انہوں نے, بالوں کی کٹنگ, یہ وہ عجیب سے انگریزوں والے اسٹائل آ گئے ان کے. تو شکایت آئی کہ یہ جو طلبہ انگلش سیکھ رہے ہیں یہ تھوڑے اسٹائل والے ہو گئے ہیں, جن میں وقار ختم ہو رہا ہے. تو اب یہ تھوڑی کہ انگلش سکھانا چھوڑ دیں ان کو, بھائی بین الاقوامی زبان ہے, تو اس کا حل یہ تھوڑی ہے نا کہ زبان چھوڑ دیں. اس کا حل یہ ہے کہ بھائی ان کو بولو انگریزی سیکھو, انگریز بننے کی کوشش بولو مت بنو, اس کی تربیت ہو. تو ایسے ہی سوشل میڈیا کا جب استعمال ہوتا ہے اس کا سب سے پہلا سائیڈ ایفیکٹ شو بازی. سب سے پہلے کیا چیز آتی ہے؟ اب آپ نے میری ویڈیوز دیکھی ہوں گی, میں یوں کر کے جا رہا ہوں ایسے جیسے پتہ نہیں کوئی
چنگیز خان بغداد پہ حملہ کرنے جا رہا ہے، پھر ایسے اسٹائل سے یوں پھر یوں. یہ میں نہیں بنا رہا ہوتا، یہ لوگ مجھ سے پوچھے بغیر بنا رہے ہوتے ہیں. لیکن بہت سے طلباء یہ خود کر بھی رہے ہوتے ہیں، شو بازی میں آ جاتے ہیں. تو یہ سوشل میڈیا کا ایک نقصان ہے، اس نقصان سے بچنا ہے، سمجھ رہے ہیں. پھر غیر ضروری چیزیں اس میں ڈالنا شروع کر دینا، جو آگے بہت سارے نقصانات ہیں اس کے. اسی وجہ سے جو علماء اس کے خلاف ہیں سوشل میڈیا کے، وہ کہتے ہیں اس کے دیکھو اتنے نقصانات. ایک مولوی صاحب نے بتایا کہ ہمارے محلے میں ایک مولانا صاحب ایسے ہی آ جایا کرتے تھے ممبر پہ مسجد میں بیان کرنے کے لیے. جب سے انہوں نے ویڈیو بنانا شروع کیے، نہا دھو کے استری کر کے آتے ہیں بیان کرنے کے لیے. وہ کہنے لگے یہ کیمرے کے نقصانات. میں نے کہا چلو اس بہانے نہا لیے، کیا خیال ہے بھائی؟ اس بہانے نہا لیے، اللہ کا شکر ادا کریں. تو نقصانات سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، رہبانیت کو چھوڑ دینا چاہیے. ہمارے جامع الرشید میں حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب، اللہ ان کی عمر میں برکت دے، وہ اسی مہم کو چلا رہے ہیں کہ ہمارے اندر ایک بہت بڑی خرابی آ گئی ہے، رہبانیت، کنارہ کشی. اور فرمایا ایک تو رہبانیت یہ خرابی، دوسرا اس رہبانیت پہ فخر کرنا، یہ اس سے بڑی خرابی ہے. یعنی ہمارا دنیا سے تعلق ختم، یونیورسٹیوں سے ختم. اب یونیورسٹیوں میں لیکچرار ہمارے نہیں ہیں، گمراہ لوگ ہیں. پاکستان میں بھی یہی حال ہے، زیادہ تر لیکچرار قرآن و سنت کی عجیب عجیب تشریحات کر رہے ہوتے ہیں. سوشل میڈیا پہ زیادہ تر گمراہ لوگ ہیں جو مذہبی اسکالر ہیں. حالانکہ علماء کی تعداد ہماری سب سے زیادہ ہے، لیکن 4-6 گمراہ ہوں گے، چھائے ہوئے وہ ہوں گے، کیونکہ صحیح علماء آ ہی نہیں رہے. تو رہبانیت ہے اسلام میں، ہے بھائی. تو اس لیے اس طرف بھی تھوڑی توجہ دیں کہ سوشل میڈیا کا بھی بھرپور استعمال ہو، اس کے سائیڈ ایفیکٹ سے، اس کی نقصانات سے بچتے ہوئے. پھر بھی نقصان ہو توبہ استغفار کریں، لیکن اس کو چھوڑیں نہیں. دوسرا، اس پہ بھی توجہ دیں. اسکول بنانے ہیں، کالج بنانے ہیں، یونیورسٹیاں بنانی ہیں. جیسے ہمارے جامع الرشید میں غزالی یونیورسٹی بنائی، لڑکیوں کے لیے پردے کے ساتھ بالکل الگ تعلیم، لڑکوں کے لیے. اب آپ مجھے ایک بات بتاؤ، کتنا ہی نیک پرہیزگار تہجد گزار آپ نے یونیورسٹی کا مدرسے سے تیار کر کے یونیورسٹی میں بھیج دیا، اس کے ساتھ ادھر ایک لڑکی بیٹھی ہوئی ہے، 20 لڑکیاں دائیں بائیں. تو کہاں گیا تقویٰ بھائی؟ تھوڑے دنوں میں وہ خود خراب ہونے کا خطرہ ہے اس کے. تو وہ خود اپنے ایمان کو بچانا اس کے لیے مشکل ہوگا، چاہے جائے کہ وہ دوسروں کو سمجھائے. تو بہتر نہیں ہے کہ ہم ادارے بھی ہم بنائیں، حکومت سے تعلقات بنانا بھی ہمارے لیے ضروری. اب ہمارے ہاں جو علماء حکومت سے تعلق بناتے ہیں ان کو سرکاری ملا، درباری ملا کہا جاتا ہے. کہا جاتا ہے کہ نہیں کہا جاتا؟ بھائی تم حکومت سے تعلقات بنائے بغیر کسی بھی اسٹیٹ میں، ریاست میں کچھ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ طاقت کس کے پاس ہوتی ہے؟ حکومت کے پاس ہوتی ہے. اپنا نقصان کرو گے، ان کا تھوڑی کرو گے نقصان. اور یہ سیاسی لیڈر پتہ ہے علماء کو تعلق نہیں بنانے دیتے، خود بنا کے رکھتے ہیں. اور جب علماء بناتے کہتے ہیں درباری لوگ ہیں، سرکاری لوگ ہیں، سرکاری ملا ہیں، درباری ملا، اور خود صبح و شام حکومتوں سے تعلقات بنا رہے ہوتے ہیں اپنے فائدے کے لیے. تو اس لیے نہ حکومت کے کبھی مخالف جاؤ، حکومت سے بھی بنا کے رکھو، اور پولیس سے بھی بنا کے رکھو، فوجیوں سے بھی بنا کے رکھو، عدالتوں سے بھی بنا کے رکھو. اپنے بچوں کو علماء میں بھی عالم بھی بناؤ، اپنے بچوں کو اسکولوں میں بھی اچھی تعلیم دلاؤ. خود اسکول بھی بناؤ، سمجھتے ہو؟ خود کالج بھی بناؤ، یونیورسٹیاں بھی بناؤ. تو دنیا کے شعبوں میں بھی کس نے جانا ہے؟ ہم نے جانا ہے، پھر اسلام آئے گا. ورنہ ہم میجورٹی میں ہو کے بھی غلام بنے ہوئے ہوں گے. آپ دیکھ لو اسلامی تاریخ اٹھا کے، مسلمان بہت بڑی تعداد میں ہو کے بھی غلام بنے، بہت بڑی تعداد میں ہو کے بھی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں ہمارے مدارس کو اسی طرح آباد رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح خدمت کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیرا.